اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ولایت فقیہ کے عنوان سے آغاز ہوئی اور آج اس سلسلے کا دوسرا درس ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو کے دوران 3 مقدمات پیش کیے، جن میں خلاصہ مطلب یہ تھا کہ اگر اجتہاد اور فقیہ کی حکومت امام معصوم کے مد مقابل آ کر امام معصوم کی امامت کے انکار کرتے ہوئے اس کے مد مقابل اظہار وجود کرے تو ایسا اجتہاد بھی باطل ہے اور ایسی حکومت بھی باطل ہے، اسے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ پھر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شیعہ نقطہ نظر سے حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی غیبت کے آغاز سے ہی پہلے ایسی ایک پلاننگ کی گئی تھی کہ شیعوں کو زمان غیبت سے متعلق تیار کیا جائے اور آمادہ کیا جائے، لہٰذا حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام نے یعنی حضرت امام صادق آل محمد کے بعد اور اس دور سے لے کر آگے تک تمام ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنے وکلاء اور اپنے نمائندوں کا ایک جال تشیع کے درمیان بچھایا، جو حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی زمان حضور میں حضرات کی نیابت کیا کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کیا کرتے تھے تاکہ شیعوں کے مسائل ائمہ معصومین علیہم السلام تک منتقل کریں اور ائمہ معصومین سے جواب لے کر شیعوں تک پہنچائیں۔ یہی سلسلہ چلتا رہا حضرت امام ہادی حضرت امام علی النقی علیہ آلاف و تحیت و ثنا تک، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے جانشین مقرر کیے، امام حسن عسکری نے بھی اپنے جانشین مقرر کیے، اور حضرت امام ہادی اور امام عسکری کے ایک جانشین کو امام زمان علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اپنا پہلا نائب مقرر کیا، اور پھر یہ سلسلہ نیابت خاصہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا 4 نمائندوں تک محدود رہا، جنہیں نواب اربعہ کے نام سے تاریخ تشیع میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ نواب اربعہ کا مجموعی طور پر دور جو تھا وہ تقریباً 69 سال کا تھا، جس دور میں انہوں نے تشیع کے تمام مسائل کو امام معصوم حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک منتقل کیا اور حضرت سے جواب لے کر لوگوں تک منتقل کیے۔ اس دور کو غیبت صغریٰ بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں یہ نواب اربعہ برج کا کردار ادا کرتے تھے اور پل ارتباطی کا یہ کردار ادا کرتے تھے شیعوں اور امام معصوم حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دور تک۔ اور پھر آخری نائب کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے کہا کہ اب نیابت خاصہ کا دور کمپلیٹ ہو چکا ہے، آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ اپنا کسی کو جانشین مقرر نہ کریں اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اب نیابت عامہ کا دور ہے، کوئی خاص نائب مقرر نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے اپنی گفتگو کے تسلسل میں مزید بھی کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے اور اس نقطے پر ہماری گفتگو آ کر ختم ہوئی تھی کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر انسان اخلاقی اقدار پر عمل کرتا ہے، انسان نیک کام کرتا ہے، حسن سلوک برتتا ہے
تو ایسے انسان کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس انسان کو حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو طبیعی بات ہے کہ یہ جو نظریہ ولایت فقیہ کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے یہ نظریہ ہی اساساً درست نہیں ہوگا۔ یہ نظریہ کیوں پیش کیا گیا؟ چونکہ اس نظریے کے پیش کرنے کی بنیادی وجہ یہ پیش آئی کہ امام زمان علیہ آلاف و تحیت وسنا نے 69 سال اپنے اور شیعوں کے درمیان ایک پل ارتباطی برقرار کیا، ایک برج قائم کیا، جس کے ذریعے سے امام زمان اپنے شیعوں سے رابطے میں رہتے تھے جو نواب اربعہ تھے۔ اب جب امام زمان غیبت کبریٰ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور شیعوں کا اور امام کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے تو یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیعوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے؟ جو دل چاہے وہ کریں، جو سیاہ و سفید کرنا چاہتے ہیں اس کے وہ مالک ہیں، ان سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ 1400 سال 1200 سال تک وہ بالکل آزاد ہیں، اور پھر جب اس دنیا میں ظلم و جور ایک وسیع پیمانے میں رائج ہو جائے گا تو اب خداوند متعال حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ظاہر کرے گا تاکہ وہ ان بدعات سے مقابلہ کریں اور باقاعدہ طور پر الہی حکومت کو اس زمین پر اور اس کرۂ ارض پر قائم کر دیں، اور اس زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں جیسے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ تو یہ سوال ہے کہ کیا شیعوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ ان کے بارے میں حضرات ائمہ معصومین نے کچھ نہیں سوچا؟ تو اگر ایسا ہو کہ 1200 سال تک شیعوں کو چھوڑ دیا جائے اور صرف 300 سال تک کے لیے شیعوں کے لیے ایک پلاننگ کی جائے، یعنی رسول خدا مبعوث ہوں، حضرت امیر المومنین آئیں، حضرت حسنین شریفین آئیں اور حضرت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی وہ غیبت صغریٰ تک کا جو وہ دور ہے 69 ایئر، شیعوں کو صرف اس پیریڈ تک کے لیے ایک پلاننگ دی گئی ہے مسلمانوں کو، اور اس کے بعد ان کو 1200 سال کے لیے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے کہ جو دل چاہتا ہے وہ تم کرو۔ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی واعظ نہیں ہوگا، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمارے فرامین تم تک پہنچانے والا نہیں ہوگا، کوئی اجتہاد کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی تقلید کا سلسلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو دل چاہے تم لوگ کرو۔ کیا ایسے ہے؟ تو یقینی بات ہے ہر عاقل جو عقل و شعور رکھتا ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ کیوں تسلیم نہیں کرے گا؟ چونکہ اس کے پاس آیات و روایات کا ایک عظیم ذخیرہ موجود ہے کہ جو اسے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جاننے والا عالم شخص اور جاہل شخص یہ آپس میں مساوی ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو طبیعی بات ہے کہ جو عالم ہے اس کو اپنے علم کو نشر کرنا چاہیے، اور جو جاہل ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عالم کے محضر سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی وظائف کو انجام دے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ تو ہم یہاں پر آ کر پہنچے تھے کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ انسان اخلاقی اقدار پر عمل کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اسے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ نظریہ باطل نظریہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ انسان انفرادی طور پر اخلاقی امور پر تو عمل کرے لیکن اسے حکومت کی ضرورت نہ ہو۔ انفرادی معاملات میں یا معاشرتی معاملات میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی آسانی سے اس نظریے کو کیسے باطل قرار دے دیا۔ یقینی بات ہے آپ ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں یہاں پر یہ عرض کرتے ہیں کہ انسان مدنی بالطبع ہے، یعنی انسان طبیعتاً معاشرے کے درمیان زندگی گزارنے والی موجود ہے، لہٰذا انسان کے کچھ حقیقی ضروریات ہیں اور کچھ واقعی ضروریات ہیں۔ انسان اپنی حقیقی اور واقعی ضروریات کی تکمیل کے لیے انفرادی طور پر یا معاشرتی طور پر قدرتی وسائل سے استفادہ کرنے کا اور انہیں استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ مثلاً یہ پہاڑ ہیں، یہ بیابان ہیں، یہ صحرا ہیں، یہ معدنیات ہیں، یہ پانی ہے، یہ سرزمین ہے، اور یہ جو خداوند متعال کی انواع و اقسام کی خداوند متعال کی نعمات ہیں، مجھے انفرادی طور پر ان نعمات سے استفادہ کرنے کا اور ان نعمات سے مستفید ہونے کا مجھے حق حاصل ہے۔ معاشرے کو بھی میرے ساتھ یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان پہاڑوں سے استفادہ کرے، ان بیابانوں سے استفادہ کرے، صحراؤں سے استفادہ کرے، ان پانی کی
جو ہے وہ نعمت سے استفادہ کرے، ان پھلوں سے، ان کھیتوں سے، کھلیانوں سے، ان چیزوں سے، ان حیوانات سے، ان مویشیوں سے استفادہ کرنے کا حق سب کو حاصل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی طبیعت سے استفادہ کرنے کا سب کو حاصل ہے، حق حاصل ہے، تو طبی بات ہے کہ بعض افراد اس قدرتی وسائل سے استفادہ کرنے کی توانائی رکھتے ہیں، بعض افراد اس معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو ان وسائل سے استفادہ کرنے کی توانائی نہیں رکھتے ہیں، ان میں یہ توانائی نہیں پائی جاتی ہے۔ مثلا ایک عالم ہے، اس عالم کو کھیت سے بیج بو کر فصل اگا کر فصل سے استفادہ کرنے کا علم نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو معاشرتی مسائل میں بہت ساری چیزوں کا علم دے سکتا ہے، وہ آپ کو دینی معاملات میں بہت سارے مسائل آگاہ کر سکتا ہے جن کا آپ کو علم نہیں ہے، وہ اجتماعی اور معاشرتی اعتبار سے بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو بتا سکتا ہے کہ جو اسے معلوم ہے، لیکن وہ خود مزدوری نہیں کر سکتا ہے، وہ خود پہاڑ کو کھود کے کان کو استخراج نہیں کر سکتا ہے، اور جو معدنیات ان کانوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں ان کو وہ خود نہیں نکال سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب وہ عالم یہ کام نہیں کر سکتا ہے تو کسی دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کاموں کو انجام دے۔ اب عالم اپنا علم اس تک منتقل کرے اور وہ اپنی محنت کا کچھ حصہ اس عالم کو دے دے، تو یہ طبی عمل ہے کہ بعض افراد نیچر سے استفادہ کر سکتے ہیں، بعض افراد استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض افراد جو اس طبیعت سے استفادہ کر رہے ہیں ان کے استفادے کی مقدار زیادہ ہے، بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کے استفادے کی اور استعمال کی مقدار کم اور محدود ہے۔ مثلا مجھے اگر عقیق پہننا ہے تو مجھے ایک عقیق کی ضرورت ہے جو انگوٹھی میں بنایا جائے، جسے میرے ہاتھ میں زینت کے طور پر اور استحباب کے طور پر استعمال کیا جائے۔ مجھے اس پتھر کے لیے ضروری ہے کہ کوئی شخص جائے کان سے اس پتھر کو نکالے، کوئی شخص اس کو تراشے، کوئی شخص باقاعدہ اس کو انگوٹھی کے اندر ڈالے اور پھر مجھے دے۔ میں اس کی اجرت تو دے سکتا ہوں لیکن یہ تمام مراحل میں خود انجام نہیں دے سکتا ہوں۔ تو ایسے میں ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ انسان جو مدنی الطبع ہے، معاشرے کے درمیان زندگی کر رہا ہے اور معاشرے میں اپنی ضروریات انفرادی طور پر ہوں یا معاشرتی طور پر ہوں، ان ضروریات کی تکمیل کے لیے اسے معاشرے کی ضرورت ہے، اور جب اسے معاشرے کی ضرورت ہے تو معاشرے کی ضرورت کا ہونا ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان معاشرے سے دور نہیں رہ سکتا۔ جب انسان معاشرے سے دور نہیں رہ سکتا تو اس معاشرے میں رہنے کے لیے انسان کو حکومت کی بھی ضرورت ہے، انسان کو قانون کی بھی ضرورت ہے۔ یقینی بات ہے کہ اب ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ حکومت کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ حکومت ایک ایسے سسٹم کا نام ہے کہ جس سسٹم کے تحت ایک معاشرے کے طرز عمل کے اوپر باقاعدہ طور پر نظر رکھی جائے، یعنی یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو معاشرتی کردار کو مد نظر رکھتا ہے اور اس معاشرتی کردار کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کردار درست ہے یا کردار درست نہیں ہے۔ پس حکومت ایک ایسا سسٹم ہے جو معاشرتی طرز عمل پر نظر رکھتے ہوئے اس معاشرے کو سعادت اور ہدایت کی طرف گامزن کرے، ایسے سسٹم کا نام حکومت ہے۔ تو یہاں اب ایک اور سوال جنم لے سکتا ہے کہ معاشرے پر حکومت کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو یقینی بات ہے، ہم نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان مدنی بالطبع ہے، اسے انفرادی طور پر بھی طبی اور نیچرلی وسائل کے استعمال کی ضرورت ہے، اور معاشرتی طور پر بھی معاشرے کو طبیعت سے استفادے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرے مقدمے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان خود بنفس نفیس ان تمام مراحل کو استعمال نہیں کر سکتا ہے اور اس طبیعت سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کر سکتا ہے، تو مجبوراً انسان معاشرے میں آ کر زندگی گزارتا ہے تاکہ ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کر سکے۔
تو پس انسان معاشرے میں زندگی گزارے گا تو معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسے سسٹم کا ہونا ضروری ہے جو اس معاشرے پر نظر رکھے اور اس معاشرے کے طرز عمل پر نظر رکھتے ہوئے درست اور غلط کی تشخیص دے اور انسان کو سعادت کی راہ پر گامزن کرے اور انسان کو سعادت مند بنائے اور ہدایت کی طرف لے کر جائے۔ پس معاشرے میں حکومت کا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ معاشرے میں ہر جو مرض کو کنٹرول کیا جا سکے، معاشرے میں ہونے والے فساد کو ختم کیا جا سکے، معاشرے کی اصلاح کی جا سکے، تاکہ تمام افراد کے انفرادی حقوق کا بھی خیال رکھا جا سکے اور افراد کے معاشرتی حقوق کا بھی خیال رکھا جا سکے۔ پس ہر جو مرض کے قیام کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے، اور اس حکومت کے لیے ایک قانون کا ہونا ضروری ہے کہ جس قانون کی روشنی میں یہ حکومت معاشرے سے ہر جو مرض کا خاتمہ کرے اور معاشرے کو اس قانون کی روشنی میں ہدایت کی طرف گامزن کرے۔ اب ہماری اس گفتگو سے اجمالی طور پر قانون کی اہمیت بھی آپ کی خدمت میں واضح ہو چکی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ معاشرے میں قانون کا ہونا کیوں ضروری ہے، اس قانون کی معاشرے کے اندر کیا اہمیت پائی جاتی ہے، تو ہم اس سلسلے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ انسان میں اپنی خواہشات کی تکمیل کا ایک غریزہ انفرادی طور پر موجود ہے، اور جب یہ انفرادی انسان معاشرے کے اندر آئے گا تو معاشرے کے تک فرد میں یہ غریزہ جو چھپا ہوا ہے، یہ غریزہ ایک دوسرے سے ٹکرائے گا۔ میری خواہشات اور آپ کی خواہشات آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی، یہ ایک طبیعی عمل ہے، اور اس ٹکراؤ سے بچاؤ کے لیے، اس سے روکنے کے لیے قانون کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس قانون کے اجرا کے لیے حکومت کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ اس معاشرے کو کنٹرول کرے اور اس معاشرے کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے سعادت کی طرف لے جائے۔ پس ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ ہر انسان میں انفرادی طور پر جو غرائز پائی جاتی ہیں اس میں یہ غریزہ بھی پایا جاتا ہے کہ اپنے غرائز کی وہ تکمیل کرے، پہلے مرحلے میں۔ دوسرے مرحلے میں عالم مادہ کے منابع اور وسائل محدود ہیں، اگر ایک ہی انسان ان وسائل سے بے دریغ استفادہ کرے اور ان کا استعمال کرے تو نتیجتاً یہ مسائل نابود بھی ہو سکتے ہیں، اور نابودی کے ساتھ ساتھ تلف بھی ہو سکتے ہیں، ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا تمام انسانوں کا اپنی خواہشات کو پورا نہ کر پانا ایک فطری عمل ہے، کیوں؟ چونکہ ہر انسان میں توان نہیں پائی جاتی کہ وہ تمام طبعی وسائل سے اور قدرتی وسائل سے استفادہ کرے، اور جن میں توان پائی جاتی ہے ان کی خواہشات کا آپس میں ٹکرانا اس بات کی دلیل بنے گا کہ ان وسائل پر جو صرف قدرت مند افراد آ کر قبضہ کر جاتے ہیں اور اپنا کنٹرول جما لیتے ہیں، ان کے کنٹرول سے نکالا جائے۔ اب ان کے کنٹرول سے یہ طبعی وسائل کو کیسے استخراج کیا جائے، اس قدرتی وسائل کو قدرت مند اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان سے لے کر عوام الناس کا حق انہیں دلوانا، یہ سب کام جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کو اس کام میں مدد فراہم کرنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے۔ ایک قانون تدوین کیا جائے تاکہ اس قانون کی روشنی میں کوئی ظالم ظلم نہ کرے، کوئی شخص مظلوم واقع نہ ہو، اور مظلوم قانون کی روشنی میں اپنا حق ظالم سے وصول کرے حکومت کے تعاون سے۔ پس اب تک ہماری اس گفتگو میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر معاشرے کے لیے دو اہم چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اہم چیز جو ہے وہ قانون ہے کہ جو معاشرے میں ہونا ضروری ہے، جس قانون کے اوپر عمل کر کے معاشرہ ہدایت اور سعادت کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ پس پہلی بات کہ قانون کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ قانون کو تدوین کون کرے؟ میں تدوین کروں تو ظاہری بات ہے کہ میری اپنی ذاتی انفرادی نفسانی خواہشات ہیں۔ میں جب قانون کو تدوین کروں گا تو میں اپنی ان انفرادی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کو تدوین کروں گا۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر قانون کو تدوین کرے گا تو آپ کی انفرادی اور آپ کی اجتماعی جو ضروریات ہیں اور جو خواہشات ہیں وہ قانون کے اندر اثر انداز ہوگی۔ لہٰذا قانون کون تدوین کرے یہ مرحلہ بھی طے کرنا ضروری ہے۔
پہلے مرحلے میں قانون کا ہونا ضروری ہے، دوسرے مرحلے میں یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ قانون بنانے والا کون ہونا چاہیے، تیسرے مرحلے میں آ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ اس قانون کو اجرا کرنا، اس قانون کو نافذ کرنا کس کی ذمہ داری ہے۔ ہم ان 3 سوالوں کے جواب جب آپ کی خدمت میں دیں گے تو تبھی بات ہے اس 1200 سال کا جو یہ پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر جو خلا پایا جا رہا ہے، اس خلا کو برطرف کرنے کا جواب بھی خود بخود ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ پس ہم یہ کہتے ہیں کہ مناسب قانون کا ہونا ضروری ہے کہ اس مناسب قانون کی روشنی میں معاشرے میں موجود فرد جو ہے وہ درست قانون کے اجرا سے فلاح اور سعادت کی طرف جائے، اور یہی قانون جو ہے اس قانون کو اجرا کرنے والا ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ جس سسٹم کا نام ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حکومت ہے۔ پس خلاصہ مطلب میں آپ کی خدمت میں اپنی اس گفتگو کا اس طرح سے پیش کروں کہ جو قانون بنایا جائے اس قانون کو بنانے کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ کی ضرورت ہے کہ قانون کو کیسے بنایا جائے، قانون بنانے والا کون شخص ہونا چاہیے، اور معاشرے پر قانون کے درست اجرا کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے جو باقاعدہ طور پر اس چیز کو دیکھے کہ آیا یہ قانون جو بنایا گیا ہے یہ اجرا درست انداز میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جرم پھیلتا ہے، معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع کیا جاتا ہے، تو اگر قانون درست بنایا جائے تو ایک دوسرے کے حقوق پامال نہیں ہوں گے، اور اگر حکومت اپنا کردار درست ادا کرے یعنی قانون پر درست انداز میں عمل کرے تو یہ حکومت اس حقوق کے ضیاع اور حقوق کی پامالی سے معاشرے کو روکے گی۔ پس قانون کا ہونا بھی ضروری ہے اور قانون کے اجرا کے لیے حکومت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ان دونوں مراحل میں یعنی قانون کی تدوین کے لیے جو شخص معین کیا گیا ہے اگر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو اس قانون کے اندر ڈالے گا تو بھی حرج و بر جائے گا، اور اس طرف سے وہ شخص جو قانون کو اجرا کر رہا ہے اگر وہ بھی اپنی نفسانی خواہشات کو اجرا کرے گا تو بھی حرج و مر جائے گا۔ تو پس ضروری ہے کہ ان دونوں مراحل میں باقاعدہ شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ جن شرائط کو بررسی کرتے ہوئے ہم ایک درست نتیجے کو اخذ کر سکتے ہیں۔ پس معاشرے میں حکومت کو تشکیل دینا ایک ایسی ناقابل تردید حقیقت ہے جس سے معاشرے میں کوئی بھی فرد انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی جاہل شخص سے بھی پوچھ لیں جو بالکل بے سواد ہے، کوئی اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، نہ دینی تعلیم نہ دنیاوی تعلیم، آپ اس شخص سے بھی پوچھیں گے تو یہ آپ کو کہے گا کہ میں جو صبح بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہوں کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے کہ جو میرے اس راستے پہ سیکیورٹی فراہم کرے، یعنی میرا راستہ یہ میرے لیے امن ہو، مجھے کوئی چور آ کر میری بکریاں مجھ سے چھین کے نہ لے جائے، اور ایسا ایک نظام ہونا چاہیے کہ میں جب اپنے گھر سے جا رہا ہوں اور جب اپنے گھر تک واپس آ رہا ہوں تو حفاظت کے ساتھ، امنیت کے ساتھ، آسائش کے ساتھ میں آزادانہ طور پر جاؤں اور آزادانہ طور پر واپس آؤں، اور مجھے کوئی چھیڑنے والا نہ ہو، کوئی چوری چکاری کرنے والا نہ ہو، کوئی مجھے نقصان پہنچانے والا نہ ہو، کوئی مجھے قتل کرنے والا نہ ہو۔ تو اس سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے تو وہ کہے گا کہ اس کام کے لیے پولیس کا ہونا ضروری ہے، اس کام کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے، اس کام کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے جو ان تمام مراحل کو اجرا کرے تاکہ مجھے انفرادی طور پر سہولت میسر ہو۔ اور جب میں خاندانی نظام سے وابستہ ہو جاتا ہوں تو خاندانی نظام میں بھی اس سے متعلق قوانین کا ہونا ضروری ہے، اس سے متعلق اجرائی اداروں کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح سے اوپر چلتے جائیں حکومت کی سطح پر۔ تو ایک عام آدمی بھی حکومت کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اس کے لیے بھی یہ بات حتمی ہے کہ معاشرے کے اندر حکومت کا ہونا ضروری ہے، معاشرے کے اندر قانون کا ہونا ضروری ہے، قانون بھی عدالت کی بنیاد پر بنایا جانا چاہیے، اور قانون کو اجرا کرنے والا شخص بھی عادل ہونا چاہیے، وگرنہ وہ قانون کو درست اجرا نہیں کرے گا اور اپنی نفسانی خواہشات کو قانون کی تدوین میں اور قانون کے اجرا میں لے کر آئے گا، جس سے معاشرہ دوبارہ ہرج و مرج میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ہماری یہیں تک آپ کی خدمت میں یہ گفتگو تمام ہوتی ہے۔ اگلے گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو ذکر کریں گے کہ شیعہ نقطہ نظر سے امامت کا ہونا کیوں ضروری ہے اور امامت کے
قیام پر جو دلیل قائم کی گئی ہے شیعہ علماء کی طرف سے، عقلی دلیل، میں روایات اور آیات کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو عقلی دلیل شیعہ علماء کی جانب سے امامت کے لیے جو برہان قائم کیا گیا ہے، اس برہان کو ولایت فقیہ کے اس بات کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، ہم آپ کی خدمت میں اپنی اگلی گفتگو میں اس گفتگو کو مطرح کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔